آج جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، آئے لوگو تم مسجدوں میں جاتے ہو۔ جمعے کے دن کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور مسجدوں میں جانے کے بعد شور شرابہ شروع کر دیتے ہو، مسجدوں میں بیٹھ کر ہنگامہ شروع کر دیتے ہو، دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہو، اپنے گھروں کی، اپنے کاروبار کی باتیں مسجدوں کے اندر کرتے ہو، کیونکہ تمہیں آج موقع ملا ہے مسجد میں جمع ہونے کا۔ 8 دن کے اندر تم مسجدوں میں جاتے ہو، اس کے باوجود مسجدوں میں جا کر شور و ہنگامے شروع کرتے ہو اور اپنے کاموں میں مست رہتے ہو۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو لیکن کاموں میں لگے ہوئے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، لہذا تمہاری عبادت کیوں کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ اور مسجد میں جانے کے بعد نظر رہتی ہے امام کے اوپر کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ٹائم تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ ابھی اپنا خطاب، اپنی تقریر کو بند نہیں کر رہے۔ کب اپنی تقریر کو بند کریں گے؟ کب ہمیں نماز پڑھائیں گے؟ اور شیطان جو آپ کے ساتھ لگا ہے، کیونکہ آپ کا دل تو اپنے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی کے اندر لگا ہوا ہے، شیطان آپ سے کہلوا رہا ہے کہ امام صاحب چھوٹی سی نماز پڑھائیں، جلدی سے سلام پھیریں اور ہم فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگیں، کیونکہ اب لوگوں نے تو ہمیں دیکھ لیا، مسجد میں تو ہماری حاضری ہو گئی۔ لہذا جو لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ تو حدیث پاک سماعت کریں۔ ان الحسن بصری مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو غور سے سنو اور دنیا کی باتیں کرنا مسجدوں میں جا کر چھوڑو۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق مرسل روایت حدیث پاک حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور علی نور سراپا نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم۔ آقا نے فرمایا کہ وہ مساجد میں اپنی دنیا کی، اپنے کاروبار کی باتیں کریں گے، فلا تجالسوهم فلیس للہ فیہم حاجہ۔
آقا فرماتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تم اس وقت ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ آقا نے فرمایا اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں، لہذا لوگوں تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ اب یہ دنیا ہی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں لیکن دنیا ان کے دل کے اندر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں لیکن یہ اپنی کھیتی میں ہے، بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کے گھر میں لیکن ان کا دماغ اپنے مکان میں، اپنی بلڈنگوں میں ہے۔ اے لوگو، اس حدیث پاک سے صاف صاف ظاہر ہو گیا جو مسجدوں میں جا کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، جو دنیا کی باتیں کرنے والے ہوں مسجدوں میں ان کے پاس تم نہ بیٹھنا، ان کے پاس تم نہ بیٹھو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اپنے گھروں کے اندر یا چوراہوں پر لوگ خوب بک بک کرتے ہیں تو ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، گالی دے دے کر قسم قسم کی اور طرح طرح کی گالیاں اور فحش باتیں بکتا ہے تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد میں کانا پھوسی کرنے والے کے پاس لوگ خوب جمع ہوتے ہیں اور کان لگا لگا کر اسی کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ تقریر امام صاحب کر رہے ہیں، ادھر یہ بدتمیز بذات اپنی تقریر کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اسی کانا پھوسی میں امام کے خلاف باتیں کر رہا ہو۔ اس لیے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جو مسجدوں میں بھی آ کر دنیا کی باتیں کریں۔ اے لوگوں، آج بھی وہی وقت چل رہا ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں کانا پھوسی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ بھی کی جاتی ہیں، زور سے بھی کی جاتی ہیں، کیونکہ کوئی ان کی باتوں کو سن تھوڑی رہا۔ اب تو وہ امام صاحب بھی تقریر کر رہے ہیں اور یہ بھی اپنی تقریر شروع کر دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ آگے کھڑے ہونے کے بجائے چھوٹے چھوٹے بچوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں دھکا دیتے ہیں اور ان چھوٹوں کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنی نماز کو خراب کرتے ہیں۔ بچے ہنستے ہیں تو یہ بھی ہنستا بیچارہ، بچے ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہیں تو یہ بھی دھکا مارتا ہے، کیونکہ یہ مسجد میں آج گیا ہے دھکا مارنے کے لیے ہی گیا ہے، بچوں کے ساتھ ہنسنے کے لیے ہی گیا ہے، ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اس لیے آئے لوگوں، جمعے کے دن کا بھی ادب و احترام کرو، اور جیسے تم نہ دھو کر آج جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہوئے، مسجد میں آ رہے ہو، جمعے کا دن ہے، ویسے ہی ہر دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آج تمہارے سامنے جمعے کا دن آ گیا تو تم نہا لیے، نئے کپڑے پہن لیے یا دھلے ہوئے اچھے پریس کیے ہوئے کپڑے پہن لیے، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جس طرح سے آج تم نے پاکی حاصل کی ہے اسی طرح سے تمہارے اوپر ہر دن پاکی لازم ہے، پاک صاف رہنا ہر دن لازم ہے۔ لیکن یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ جمعے کے دن پاک ہو لیا، اس کے بعد مسجد سے نکل کر جب پیشاب کی حاجت ہوئی، پیشاب لگا تو بغیر استنجا کیے یوں ہی اٹھ گیا پیشاب کر کے، ناپاک ہو گیا۔ اب فاتحہ کے لیے بھی، درود کے لیے بھی اپنے گھر کسی دوسرے کو تلاش کرتا پھر رہا ہے،
فاتحہ کا دن آیا، چاہے وہ پیر کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، یا اس کے علاوہ اور کسی دن فاتحہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تلاش کرتا پھر رہا ہے، یا تو پھر امام صاحب کو یا بستی میں کوئی داڑھی والے ہیں تو ان کو تلاش کر رہا، لگا دو فاتحہ۔ اللہ اکبر، کیسا مسلمان ہے، کیسا سنی ہے، کیا سنی رہا ہے، کہ اپنے آپ کو دیوانہ رہا ہے، نبی کا دیوانہ، لیکن حرکتیں ایسی ہیں کہ اثرات شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے، کہ مسجد میں جمعے کے دن جاتا ہے تو وہاں پر بھی دنیا کی باتیں کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، اور مسجد کو بھی نہیں بخشتا، امام صاحب کو بھی نہیں بخشتا۔ تقریر لمبی ہو گئی، امام صاحب نے تقریر میں ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، یہ تو تنزیح کرتے رہتے ہیں، یہ تو لوگوں کو برا بھلا ہی کہتے رہتے ہیں، یہ تو یہی کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کرو، یہ تو یہی کہتے ہیں، تو یہی پڑھی ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز کو نہ چھوڑا کرو۔ ارے نادان سن، تو آج جمعے کے دن مسجد میں آ رہا ہے اور امام صاحب نماز کو کہہ رہے ہیں، تو کیا اس میں گالی دے دی؟ تو آج جمعے کے دن مسجد میں آ رہا ہے، آیا ہوا امام صاحب نے کہہ دیا جھوٹ مت بولنا، تو کیا غلط کہہ دیا؟ کیونکہ تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے تجھے برا لگ رہا ہے۔ ارے بھئی یہ امام صاحب کیسے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ امام صاحب کیسے ہیں، کہ لوگ کو چغلی کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ چغلی نہ کرو، ان کو یہی پڑی ہے، لوگ اسے یہی کہتے رہتے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹیوں کو نہ تکا کرو، غلط نگاہ سے کسی کی بہن بیٹی کو نہ دیکھا کرو، ان کو تو یہی پڑی ہے، یہ تو مسجد میں رہتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اے دنیا دار شخص سن، جیسے مسجد کے امام کے لیے نگاہیں جھکا کر رہنا ہے، ویسے ہی تیرے لیے بھی حکم ہے، جیسے امام صاحب کے لیے نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، غیر عورت پر نگاہیں ڈالنے کا حکم نہیں، ویسے ہی تو تیرے لیے ہے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ تو مسجد میں رہتے ہیں، تو دنیا دار نہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، تو کیا دنیا دار کے لیے اجازت ہے غیر عورت کو دیکھنا؟ نہیں۔ اے نادان، ذرا اپنی عقل کو سوار، اپنے دماغ کو سوار، تیرا دماغ اور تیری عقل کہاں چلی گئی؟ یہ تو نائبین رسول ہیں، یہ تو تمہیں سکھانا چاہتے ہیں، تمہیں بتانا چاہتے ہیں، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم سیکھو یا نہ سیکھو، تم ان سے حاصل کرو یا نہ کرو، لیکن کم سے کم اپنے امام کا تو ادب و احترام کر لو، اور جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو یہ سب سے بہتر مقام ہے، اس مسجد کا تو ادب و احترام کر لو، تاکہ تمہاری نماز، تمہارا مسجد میں آنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن اسے قبولیت سے کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اس کا مقصد تو مسجد میں آ کر دکھاوا کرنا ہے۔ آج جمعے کے دن ہی تو آیا ہے، 8 دن تک غائب، مسجد میں سناٹا، 10-20 نمازی مسجد میں موجود، اور آج جو ہیں سینکڑوں نمازی ہیں، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اور یہ کاروبار والا بھی ہے، جس کو اپنے کاروبار پر فخر ہے، اپنی کمائی پر فخر ہے، یہ بھی ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ملے گا۔ لگتا ایسا ہے کہ اے لوگو، تمہاری پیدائش صرف و صرف دنیا کمانے کے لیے ہوئی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو، تمہاری پیدائش، تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ صرف و صرف رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو
صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مقصد تو صرف اور صرف ہے لوگوں، پیدائش کا عبادت ہے۔ تمہارا اور ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد عبادت ہے، بندگی ہے اللہ کی۔ لیکن آج کا مسلمان دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، پیسہ ہے، کمائی ہے، نوٹ ہے، جائیداد ہے، یہ بلڈنگیں ہیں۔ لیکن اے مسلمان سن، تیرا خیال غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے، تیرا دماغ غلط کام کر رہا ہے، کیونکہ مقصد اصلی زندگی کا قرآن نے بتا دیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بتا دیا کہ صرف و صرف عبادت اور بندگی ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے اس لیے جن اور انسان کو پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ کئی لوگوں صرف جمعے میں مسجدوں میں آنے والوں اور سے سن لو، جیسے جمعے کے دن تم تیاری کرتے ہو جمعے کی، ویسے ہی اور نمازوں کی بھی تیاری کرو، تاکہ تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو، کیونکہ نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جھوپڑے میں رہنے والا ہو یا بلڈنگ میں رہنے والا ہو، یا محلات میں رہنے والا ہو یا جنگل میں رہنے والا ہو، جو عاقل و بالغ مسلمان ہے اس پر نماز فرض ہے۔ لہذا جمعے کی طرح اے لوگوں دوسری نمازوں کو بھی اہتمام کرو اور مسجد کا ادب و احترام کرو۔ مسجد میں آتے ہو تم تو شور و ہنگامہ نہ کرو، دنیا کی باتیں نہ کرو، اور جو باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچیں، وہ بھی بچیں اور آپ بھی بچیں، اور سچے دل سے توبہ کر کے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ مولا ضرور تمہاری توباؤں کو قبول فرمائے گا، عبادات کو قبول فرمائے گا۔